کی خدمت میں سلام۔ آپ سب کو یہاں دیکھ کر بہت خوش ہوں، یقیناً آپ بھی ہوں گے۔ خوش ہیں؟ خوشی کا اظہار ہیلیلویا 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 ہیلیلویا، پریز دی لارڈ۔ ہم انسان جب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو دو طرح کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ایک دنیاوی لوگ ہوتے ہیں اور دوسرے ہوتے ہیں مرد خدا، خدا کے لوگ۔ جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں وہ روحانی پاکیزگی کو بھی مد نظر رکھتے ہیں اور جسمانی پاکیزگی کو بھی مد نظر رکھتے ہیں، کیونکہ اگر کسی برتن میں آپ کچھ ڈال کر کھانا چاہیں، اگر وہ برتن ہی پاک یا صاف نہ ہو تو کیسے دل کرے گا اس میں کھانے کی؟ تو اس لیے مرد خدا کا ہونا، جو دعا گو انسان ہے، اس کے لیے روحانی اور جسمانی طور پہ بھی پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ پریز دی لارڈ۔ تو پھر پاکیزگی دو قسم کی ہوتی ہے۔ کتنی قسم کی؟ دو قسم کی۔ پہلی روحانی پاکیزگی اور دوسری جسمانی پاکیزگی۔ روحانی پاکیزگی میں جو ہم تعلیم لیتے ہیں، جو ہم روحانی اعتبار سے زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے عقائد ہوتے ہیں، وہ کیسے ہیں؟ کیا وہ کلام مقدس کے مطابق ہیں یا اس کے منافی ہیں؟ اگر اس کے منافی ہیں یا ایسی ہمارا کوئی بھی قول اور فعل کلام مقدس کے خلاف جا رہا ہے تو پھر وہ پاکیزگی میں فرق آ رہا ہے، روحانی پاکیزگی۔ دوسری ہوتی ہے جسمانی پاکیزگی۔ جب جسمانی پاکیزگی وہ پاکیزگی ہے کہ جو اس میں سے کچھ پاکیزگی ایسی جو نظر بھی آتی ہے۔ کیسی ہوتی ہے؟ جو نظر آتی ہے۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہو تو وہ اس کا منہ سر دھلا ہوا ہو، کنگھی شنگھی کی ہو، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہو تو ہر کسی کو اچھا لگتا ہے۔ اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے؟ تو جب اچھا لگتا ہے تو بولتے ہیں، ایک پنجابی کا محاورہ ہے، منہ اپنا تو لینا تو صوبہ جگ دی۔ منہ اپنا تو لینا صوبہ جگ دی۔ اگر کوئی جسمانی پاکیزگی میں رہتا ہے تو ویژولی بھی وہ اچھا نظر آتا ہے اور اچھا لگتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا ہو منہ سے پان بہ رہا ہو، کبھی منہ ہی نہ دھویا ہو، بات کریں تو گٹکے کے چیٹے اگلے کے منہ پہ پڑے تو کیسی پاکیزگی لگے گی؟ پاکیزگی ہے نہیں۔ اس کا مطلب ہمیں جسمانی پاکیزگی پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ اپنے ناخن جو ہے ان پہ بڑی توجہ دیتے ہیں کہ ہمارے ناخن بڑے ہونے چاہیے، لمبے لمبے ہونے چاہیے، بے شک صاف ہوں یا نہ ہوں۔ اور کچھ لوگ تو بہت ہی آگے نکل جاتے ہیں، اس کلر کی پالش ہونی چاہیے جو میرے ڈریس کے ساتھ ملتی ہے۔ کیسا؟ بال ناخن لمبے بھی ہونے چاہیے اور کلرفل بھی ہونے چاہیے۔ چلیں، کلام مقدس میں لکھا، دانیل کی کتاب میں پڑھیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلو اس سے پہلے ہم جب عبادت کرتے ہیں، جو ہم خدا کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ہمارے بدن پاک نہیں ہوں گے، یہ جسمانی پاکیزگی نہیں ہوگی تو ہماری عبادت بھی ایسے ہی ہوگی۔ میرے ساتھ نکالیے اور رومیوں کا نام پولس رسول کا خط 12واں باب پہلی دوسری ہے، جس کو میں نے بائبل میں دس لے سکتے جلدی سے پڑھ دیجیے۔ پہلی ایسے خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے،
پس اے بھائیوں، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو۔ شکریہ جی۔ اپنے بدن ایسی قربانی کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور پسندیدہ۔ تو اگر بدن پاک ہوگا تو پھر قربانی بھی پاک ہوگی نا، اگر بندہ ہی پاک نہیں تو پھر کیسے؟ جی چلے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اگر فرض کریں ایک بالٹی دودھ کی بھری ہوئی ہے، خدا نخواستہ اس میں اگر ایک قطرہ پیشاب کا چلا جائے، پاک رہے گا؟ دل کرے گا اس کو پینے؟ تو یہ ایسے ہی ہے کہ اگر لگے ایسا کہ جیسے بہت اچھا ہے اور پاکیزگی زیرو، کسی کام کا ہے انسان نہیں۔ جی ہاں، وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ اس کلام مقدس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو پھر اپنا چہرہ، شکل و شباہت چینج ہونی چاہیے۔ چینج ہونی چاہیے یا نہیں؟ چینج ہونی چاہیے۔ اگر پہلے دنیا دار تھے تو ابھی خدا پرست بن گئے ظاہری طور پہ۔ جی دوسری آیت، اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ شکریہ جی۔ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے کے ساتھ ساتھ صورت بھی بدلتے جاؤ۔ پہلے لمبے بال رکھتے تھے، ابھی نہیں رکھتے۔ پہلے اور بڑے اونٹ بنا کے تماشے کرتے تھے، ابھی نہیں کرتے۔ سمجھ آ گئی تو بات بن گئی۔ ٹھیک ہے، چلے جی میں چاہتا ہوں میرے ساتھ دانیل کا صحیفہ 4 باب اس کی 33 نکالیں۔ وہاں میں لکھا ہے کہ نبوکت نظر بادشاہ کو جب خدا نے چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوا؟ وہ جنگل میں رہا اور اس کے ناخن بڑھ گئے۔ 4 باب۔ اور اس وقت نبوکد نظر بادشاہ پر یہ بات بری ہوئی اور وہ آدمیوں میں سے نکالا گیا اور بیلوں کی طرح گھاس کھاتا رہا، اور اس کا بدن آسمان کی شبنم سے تر ہوا، یہاں تک کہ اس کے بال عقاب کے پروں کی مانند اور اس کے ناخن پرندوں کے جنگل کی مانند بڑھ گئے۔ پرندوں کے چنگل کی مانند بڑھ گئے۔ تو جو جن کے ناخن بڑھ جاتے ہیں وہ کن کی طرح ہو جاتا ہے؟ پرندوں کی طرح ہو جاتا ہے، چوپایوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو پھر اندازہ لگا لیں کہ ہم کتنی کوشش سے ناخن بڑھتے ہیں، اور تھوڑا سا غلط کٹ جائے تو کیا ہمارے دل پہ بیتتی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں، اگر میں سب نکالیں کرنتھیوں کے نام پر رسول کا پہلا خط اس کا 11واں باب اس کی 14ویں آیت، اس میں بڑی ایک پیاری بات لکھی ہوئی ہے کہ بڑا دل کرتا ہے میں بھی لمبے لمبے بال رکھوں، کبھی ایسے کروں کبھی ایسے کروں۔ خدا کا کلام کیا بات جی۔ کیا تم کو طبعی طور پر بھی معلوم نہیں کہ اگر مرد لمبے بال رکھے تو اس کی بے حرمتی ہے؟ جی ہاں، اگر مرد لمبے بال رکھے تو کلام مقدس کیا فرماتا ہے؟ اس کی بے حرمتی۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ کوئی عالم فاضل نہیں کہتا، بلکہ کون کہتا ہے؟ خدا کا کلام، کلام مقدس کہتا ہے لمبے بال مرد کی بے حرمتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اگر عورت کے لمبے بال ہو تو اس کی زینت ہے۔ جی ہاں، اگر عورت کے لمبے بال ہو تو اس کی کیا ہے؟ زینت ہے، کیونکہ بال اسے پردہ کے لیے دیے گئے ہیں۔ ہاں جی، یہ بات بھی ہے کہ بال اس کو کس کے لیے دیے گئے ہیں؟ پردہ کے لیے۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہ بال، اسی بال کو کبھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈائی کرتے ہیں، کبھی ہم کلر کرتے ہیں، کبھی ہم پتہ نہیں کیا کیا تماشے کرتے ہیں۔ متی رسول کی بات لکھی گئی انجیل مقدس 5واں باب 36 آیت میں لکھا ہے کہ تو کسی چیز کی قسم نہ کھانا، نہ آسمان کی، نہ زمین کی، نہ اپنے سر کی، کیونکہ تو ایک بال کو بھی کالا یا سفید نہیں کرتا۔ ہم بولتے خدا تو ایک بال کیا نا، چیلنج کرتا ہوں میں پورے بال پورا سر کر کے دکھاتا،
اور ہم خدا کو بھی چیلنج کرتے ہیں. بیوٹی بیوٹی اپنی بیوٹی کو مینٹین کرنے میں تو یہ کلم پڑتی ہے. شکریہ. لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ بالکل قسم نہ کھاؤ، نہ تو آسمان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے، نہ زمین کی کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے، نہ یروشلم کی کیونکہ وہ بزرگ بادشاہ کا شہر ہے، نہ اپنے سر کی قسم کھانا کیونکہ تو ایک بال کو بھی سفید یا کالا نہیں کر سکتا. شکریہ جی. میں چاہتا ہوں اگر یہ بال سفید ہوں تو یہ کوئی معیوب بات ہے؟ نہیں. کلام مقدس میں لکھا ہے انسان 16واں باب اور اس کی 31ویں آیت کہ بال تو زینت ہے، بال تو شان و شوکت ہے. جی. سفید سر شوکت کا تاج ہے، ہاں؟ وہ صداقت. ایک منٹ ہے، دوبارہ بولیے اور سے سنیے. سفید سر شوکت کا تاج ہے، شوکت کا تاج ہے، اور وہ راستے میں پایا جائے گا، اس میں غلطی نہیں پائی جائے گی. جی. سفید بال یا سفید سر شوکت کا تاج ہے، وہ صداقت کی راہ پر پایا جائے گا. صداقت کی راہ پر پایا جائے گا. پھر جوان بننے کی کوشش کرنی کے دیکھ لیں. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی ہم اس طرح بھی اپنی پاکیزگی کو ڈسٹرب کر لیتے ہیں. پھر اگر ہم آنکھ پہ غور کریں تو کلام مقدس میں لکھا آنکھ جو ہے وہ بدن کا چراغ ہے. یہ وہ پاکیزگی جسمانی پاکیزگی کی بات، بالوں کی پاکیزگی کی بات کی کہ اگر بندہ بال کٹوائے ہی نہ، مونچھیں بڑی ہوں، بال بڑے ہوں تو بندہ لگے گا. یہ تو ایسے لگے گا جیسے بندہ جنگل سے اٹھ گیا. اور اگر بال شخص کٹوائے ہوں اور کنگھی جنگی کی ہے تو بندہ صحیح ہے. تو روحانی طور پہ بھی پاکیزگی اس کی بڑھ جاتی ہے. جی. پھر اگر آنکھ کی بات کریں تو کلام مقدس میں لکھا متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کا 7واں باب 3 آیت کہ تو اپنے بھائی کی آنکھ کا تنکا کیوں نکالتا ہے جبکہ تیری اپنی آنکھ کے اندر شتیر. تجھے اپنی آنکھ کے اندر شتیر نظر نہیں آتا، دوسرے کی آنکھ کا تنکا نظر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری آنکھیں پاک ہونی چاہیے. اپنی اپنے آپ کو تو بڑا پاک سمجھے لیکن دوسرے پہ عیب جوئی کریں یہ مناسب نہیں ہے. آنکھیں کیسی ہونی چاہیے؟ آنکھیں باحیا ہونی چاہیے. کیسی آنکھیں ہونی چاہیے؟ کیسی آنکھیں ہونی چاہیے؟ ہاں، باحیا ہونی چاہیے. اس میں شرم و حیا ہونا چاہیے. اور جن آنکھوں میں شرم و حیا نہ رہے وہ کیسی آنکھیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا آئندہ آنے والے وقت کو جانتے ہیں. خدا کو پتا ہوتا ہے کسی نے آگے آگے کیا کر رہا ہے. جس کا خطرہ ہو نا اس لیے کوئی بڑا گناہ کرنا ہے خدا اس کو ہم یہ نہیں دیتا تاکہ وہ ساری عمر میں کسی کو بری نظر سے دیکھ ہی نہ سکے، وہ یہ گناہ نہیں کر سکے. تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہم نظارہ کرتے ہیں. عربی میں آنکھوں کو نظارہ ہی بولتے ہیں، نظارت بولتے ہیں. تو کتنی خوش نصیبی ہے جن کی آنکھیں نظر کمزور ہو جاتی یا گندی ہو جاتی ان سے پوچھیں. تو یہ آنکھیں باحیا ہونی چاہیے کیونکہ یہ بدن کا چراغ ہے. اگر چراغ ہی بجھ جائے تو سارا بدن گیا. پھر اگر ہم کان پہ غور کریں تو ہمارے کان کیسے ہونے چاہیے؟ ہمارے کان خدا نے کس کام کے لیے دیے ہیں؟ اپنی آواز کو سننے کے لیے، کلام کو سننے کے لیے. اسی وجہ یہی تو وجہ ہے کلام میں جس میں لکھا ہے پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. تو یہ کان کس لیے دیے گئے ہیں؟ سننے کے لیے، ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے اور خدا کا کلام سننے کے لیے. نغمے سننے کے لیے نہیں، بدگوئیاں سننے کے لیے نہیں.
بلکہ کس لیے دیے گئے ہیں؟ خدا کا کلام سننے کے لیے۔ جو میں نے آیت پڑھی یہ رومیو 10 باب کی 10 میں لکھا ہے، 10 باب کی 2 آیت۔ پھر اگر ہماری زبان پاک ہو تو ہم برکت پاتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے زبان کے بارے میں، یہ ایک چھوٹا سا عضو ہے اور پورے جنگل کو آگ لگا۔ عزت جو ہے، عزت انسان کی زبان کے ہاتھ میں ہے۔ پنجابی ایک محاورہ ہے، یہ ہوئی زبان تخت تے بٹھاتی ہے، یہ ہوئی زبان جوتیاں پواتی ہے۔ اگر کسی کو رسپیکٹ سے بات کریں گے، کسی کی رسپیکٹ کریں گے، رسپیکٹ سے کسی سے بولیں گے، وہ بھی آپ سے رسپیکٹ میں بولیں گے۔ اگر آپ توجگار کر کے بات کریں گے، وہ ہو سکتا ہے ساتھ ضرب بھی لگا دے، کچھ ایسے اور ایک قدم آگے بڑھ کے بات۔ تو اس کا مطلب، تو یہ زبان کس کام کے لیے ہے؟ خدا کی ہم تو ستائش کرنے کے لیے، اس کا کلام پڑھنے کے لیے، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں ان چھوٹے چھوٹے جانوروں پہ، پرندوں پہ، جو صبح ہی ہم انسان ہوتے ہی سوئے رہتے ہیں۔ خدا کا شکر، جب میں گاؤں میں رہتا تھا بچپن میں، اپنے گاؤں سے تقریباً 2 سے زیادہ مربے دور نہر پہ جاتا تھا، صبح صبح دعا کرتا تھا، پھر ایکسرسائز کرتا تھا، پھر پڑھتا تھا۔ تو پھر مجھے وہ یاد آتا، وہ وہاں پہ جو پرندے ہوتے تھے درختوں پہ چہچہاتے تھے۔ تو میں نے جب ڈیوٹی کرتا رہا ہوں یہاں کراچی میں بھی، تو میں نے دیکھا جو کوے ہیں یہ رات کو 3 بجے جاگتے ہیں اور بڑا شور کرتے ہیں۔ وہ شور نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنی زبان میں اس کی پاکیزگی، اس کی ستائش کر رہے ہیں۔ اور ہم انسان سوئے رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں۔ سورج بھی چڑھ جاتا ہے، جو بڑے ہوتے ہیں وہ گھر والے جگا رہے ہوتے ہیں، ڈیوٹی ٹائم ہونے والا، لیکن سوئے رہتے ہیں۔ تو یہ زبان اس کام کے لیے، خدا کی حمد و ستائش کے لیے، اس کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو میرے ہونٹ ہے، میری زبان ہے، وہ ناپاک ہے۔ خدا پر کیسے پاک کرتا ہے؟ مثلا نکالیے یسایہ کی کتاب، یسایہ کا صحیفہ، اس کا 6واں باب اور اس کی 5ویں آیت۔ نبی بولتے ہیں کہ میرے ہونٹ پاک نہیں، میرے لب پاک نہیں۔ تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الافواج کو دیکھا۔ شکریہ جی۔ خدا کا بندہ بولتا ہے میرے ہونٹ ناپاک ہیں، اور ہم اپنی وکالت کیے جاتے ہیں۔ میں نے کون سی غلط بات کر دی؟ یہ کوئی ایسے تھوڑی تھی جو بات اب سمجھیے، خود ایسے ہی صفائیاں پیش کرتے، حالانکہ بات غلط بھی کی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس زبان کو، یہ زبان خدا کی تعلیم کرنے کے لیے ہے، بلکہ یہ گالیاں دینے کے لیے نہیں، یہ بد دعا دینے کے لیے نہیں۔ ایک دفعہ یوسف نے فرمایا ایک ہی کنویں سے کھارا اور میٹھا پانی نہیں نکل سکتا۔ یہی زبان دعا دینے کے لیے اور بد دعا دینے کے لیے، دونوں کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ خدا کی ستائش کرنے کے لیے اور کسی کو دعا اور برکت دینے کے لیے ہونی چاہیے۔ پریز دی لارڈ۔ بس جب ہم زندگی گزار رہے ہیں، جب ہم ان باتوں کو سمجھ رہے ہیں، تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ کامل شخص وہ ہے جو باتوں باتوں میں مثال نکالیے یعقوب کا خط 3 باب اور اس کی 2 آیت۔ اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں، کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے۔ جی ہاں، کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے، وہ ہے کامل شخص۔ پریز دی لارڈ۔ جب وہ کامل شخص ہے تو باتوں باتوں میں خطا نہیں کرتا۔ تو کامل شخص کون ہو سکتا ہے؟ جو یسوع کی رفاقت میں رہتا ہے، وہ کامل ہو سکتا ہے۔ تو پھر اگر ہم پطرس کا پہلا خط، اس کا پہلا باب 15 آیت پڑھیں تو اس میں لکھا تیرا بلانے والا
तेरा बुलाने वाला कौन है? पाक कैसा है? पाक है, पाक है। जब वो पाक है तो तुम भी सारे चाल चलन में पाक बनो। अब तो उसका पहला गला बख्श। बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। Praise the Lord। तुम भी अपने सारे चाल चलन में, एक दो बातों में नहीं बल्कि सारे चाल चलन में कैसे बनो? कैसे बनो? सुस्तो कैसे बनो? पाक बनो। क्यों? क्यों? इसलिए कि वो उसकी आंखें बड़ी पाक हैं, उसकी आंखें ऐसी पाक हैं कि वो बदी को देख भी नहीं सकती। मेरे साथ निकाली हकूक पहला बाप 13 में है। तेरी आंखें ऐसी पाक हैं कि तू बदी को देख नहीं सकता। तेरी आंखें ऐसी पाक हैं कि तू बदी को देख नहीं सकता। जब वो बदी को देख नहीं सकता तो हमारे इस गंदे बदन को कैसे देख सके? जब उसकी आंखें पाक हैं तो हमें भी अपने सारे बदन को, अपने सारे चाल चलन समेत पाक होने की जरूरत है। खुदा मुझे इसको आप सबको बरकत बख्शे और पाकीज़गी की जिंदगी में असर करने की तौफीक बख्शे।